اتنا زیادہ آپ کو روک دیا ایز اے مسلمان کہ آپ کچھ نہیں بول سکتے، لیکن دین کچھ تو ایسا ہوگا کہ آپ بول سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں آپ بول سکتے ہیں سب کچھ اور کچھ بھی، اگر آپ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. اب پتا ہے شریعہ مینول کے اندر 22 صفوں کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے. اسلام میں پرمیسیبل لائن جھوٹ، اور میں نے کیا بولنا یار، یہ تو لائن، یہ تو ہیڈنگ ہے. پرمیسیبل لائن، ایسی لائن جس کو، ایسا جھوٹ جس کو بولنے کی اجازت ہے. آپ لوگ کہتے ہیں اسلام میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، سالو جھوٹ ہو بغیر تو اسلام فوب. اسلام میں اجازت ہے بولنے کی، حتیٰ کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہو. اسلام فوبیا پلاتے ہو تم لوگ. اسلام میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، بالکل ہے. یہ دیکھو the prophet said he who settles disagreement between the people and bring about good or say something good is not a liar. وہ جتنا بڑی جھوٹ بول کے اچھائی پھیلائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھیلائے اچھائی پھیلائے، جھوٹ بول کے پھیلائے، بالکل جائز ہے. صحیح مسلم میں صحیح بخاری دونوں میں لکھا ہے اجازت ہے. اللہ مسلم نے کہتا ہے I did not hear him permitting untrue in anything people say except for 3 things: a man talking to his wife or a wife with she with him. ایک بیوی کے ساتھ جھوٹ بولو، بیوی مرد کے ساتھ جھوٹ بولے، الحمدللہ موٹا تازہ مرد، توند نکلی ہوئی، چھوٹا سا تھلا، بیوی کو پوچھتا ہے میں کیسا ہوں، لگتا ہوں تم کو، بہت اچھے لگتے ہو، موٹو ہو تم تو، گپلو 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 گپلو. بعد میں جائے جب بیوی کے پاس آئے تو آنکھیں بند کر لے بیوی، منہ میں ومل، دانت خراب، بالوں سے گنجا، توند نکلی ہوئی، بہت اچھے لگتے ہو تم، پپلو 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 میرے گپلے 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 چیرو. This is an explicit statement that lying is sometimes permissible for a given interest. ایک خاص چیز کے لیے لائن پرمیسبل. کیسے؟ بیسٹ انالیسس جو ہے نا وہ امام غزالی نے کیا. کہتے ہیں who says speaking is a mean of achieving objective. بولنے کا مقصد جو ہے صرف اور صرف آبجیکٹیوز کو حاصل کرنا ہے. اور آبجیکٹیو اسلام میں کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا اور پوری دنیا کے اوپر صرف اسلام کا بول بالا کرنا. امام غزالی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپیک کرنا آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے، اور اگر آبجیکٹیو سچ بولنے سے اور جھوٹ بولنے دونوں کے سچ اور جھوٹ دونوں بولنے سے اچیو ہوتا تو جھوٹ بولنا حرام ہے. بالکل اس وقت آپ نے سچ ہی بولنا ہے. لیکن اگر آپ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے سچ بول کے تو آپ کے لیے جھوٹ بولنا پرمیسیبل ہے، الاؤڈ ہے. فار ایگزامپل میں ایز اے مسلمان 50,000 لوگوں کا قافلہ لے کے آتا ہوں، انڈیا کے ایک قلعے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور قلعے میں صرف 10,000 لوگ ہیں، اور مجھے پتا ہے جو قلعے والے لوگ وہ جو ہیں وہ میرے کچھ 20-25,000 30,000 مسلمان مار ہی دیں گے، کیونکہ قلعے کی دیواروں کی وجہ سے وہ مار دیں گے اگرچہ وہ 10,000 ہے. لیکن پھر بھی میں توڑ لوں گا، اور بائی دا ٹائم میں قلعے کا دروازہ توڑ لوں گا میرے کوئی 20-25,000 لوگ مر چکے ہوں گے. میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، میں دروازہ کھڑکاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہیلو پیس ٹریٹی، بھائی لوگوں دروازہ کھول دو، ہم آپ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم آپ کی لڑکیوں کو غلام نہیں بنائیں گے. میں جھوٹ بولتا ہوں. وہ جناب قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، میں اندر جاتا ہوں اور میں پکڑ لیتا ہوں ان سب کو، کیونکہ وہ سب تو کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں. کہتا ہوں اسلام قبول کرو یا میں تمہاری بچیاں پکڑ لوں گا اور ان کو فیمیل سلیکس سلیوز بناؤں گا. مینز سپیکنگ، منہ سے الفاظ جو ہے نا وہ آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے، اٹ از جسٹ ٹو اچیو دی آبجیکٹیو، وہ آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے. اور اگر آپ اپنے آبجیکٹیو کو سچ بول کے اچیو نہیں کر سکتے تو آپ جھوٹ بول کے اچیو کریں، یہ حلال ہے، دمک حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد نے کہا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ ایک ڈسپشن ہے، لڑائی ایک ڈسپشن ہے، لہذا لڑائی میں جھوٹ بولنا حلال ہے. وار از ڈسپشن. چونکہ وار از ڈسپشن لہذا وار کے اندر جھوٹ بولنا حلال ہے، محمد نے کہا ہے.
War is deceit. The Prophet ﷺ said, war is deceit. Sahih Bukhari 3029, Muslim 58. One of the most dangerous elements of deceit is taking enemy by surprise and catching them unaware before they can get ready to fight. When the Messenger of Allah wanted to hit the Makkah in order, he conquered it. He said, Muslims, get ready. Do not tell anybody. And he attacked. देखिए मोहम्मद क्या कहता है? मोहम्मद कहता है war is deceit. इन मुसलमान गधों को पता ही क्यों नहीं है मोहम्मद क्या कहता है? Prophet said, war is deceit. One of the most dangerous element of deceit is taking the enemy by surprise. Enemy को by surprise लो, हम मारते हैं 50,000 मिसाइल मारे हैं, सही किया है. And catching them unaware, उनको unaware catch करना है, कैसे? And before they can get ready to fight, इससे पहले कि लड़ाई के लिए तैयार हो सके. When Messenger of Allah wanted to hurt for Makkah in order to conquer it, जब वो मक्का की तरफ चल रहा था उसको कंकर करने के लिए, he ordered the Muslims to get ready without telling anybody, बगैर किसी को बताए तैयारी की और मक्का के ऊपर अटैक किया. Of his intention until they had set out for Makkah and after taking all precautions to prevent news from reaching the mushrikeen. मैंने लास्ट टाइम एक बंदे से बात की थी, मैंने कहा तुम्हारे मोहम्मद ने मक्का के ऊपर अचानक अटैक किया था, मैंने उसे समझाया था, सारा कुछ दिखाया था, मैंने उसे कहा था पढ़ के आना नेक्स्ट सैटरडे को. अभी तक वो बंदा नहीं आया. मुझे पता है ये मुसलमान जब मुझसे होमवर्क लेके जाते हैं 99% ऑफ टाइम ये लोग वापस नहीं आते, क्योंकि जो मैंने बोला होता है वो सत्य बोला होता है. और इन लोगों को पता जब लगता है तो ये लोग वापस नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि इन्हें पता है कि इस्लाम झूठा है. इनको साबित हो जाता है. मैं जब बोलता हूं जाके पढ़ के आओ, चैप्टर नंबर 60 आयत नंबर 1 तफसीर पढ़ के आओ, पढ़ते हैं, फिर जाके पता लगता है वाकई एडम तो सच बोल रहा था. अब क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ना पड़ जाएगा. लाइफ के अंदर क्या करेंगे? मर जाएंगे. आते नहीं है. मोहम्मद कहता है वार इज डिसीट. वार तो डिसेप्शन है, डिसीट है. इंडिया क्यों हारा? मैं बताता हूं क्यों हारा. तुम्हारे पुराने जो इतने बड़े बड़े नाम लेते हो ना तुम लोग, वो क्यों हारे? क्योंकि वो वॉर में रूल्स को फॉलो करते रहे. वो गधे थे. ओ नहीं एडम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे इतने बड़े बड़े योद्धा को तुमने गधा कह दिया. तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे ऊपर हम केस डालेंगे इंडिया के ऊपर. अबे सालो, इसी वजह से हारे थे वो. 16 मर्तबा छोड़ दिया गजाली को. क्यों छोड़ दिया भाई? ओ नहीं भाई, हमने नहीं मारना, पकड़ा गया चुके, लिहाजा हमने जिसको हमने पकड़ लिया वॉर में हमने उसे कत्ल नहीं करना. जब उन्होंने पकड़ा पहली दफा में मारा कि नहीं मारा? कुत्ते हान मारा. वॉर इज डिसीट. आपको अपने कानूनों के ऊपर नहीं चलना, अपने लॉस के ऊपर नहीं चलना. जब आप दुश्मन के साथ लड़ते हो आपको दुश्मन के कानून के ऊपर चलना है, क्योंकि दुश्मन जिस कानून के साथ चलता है उस कानून पे चलना है तुमने. तुम लोग जब इंडिया में आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते तुम एक कानून का पालन करते थे. क्यों? क्योंकि तुम दूसरे किले पे जब हमला कर रहे हो वो भी उस कानून का पालन करता था जिस कानून का तुम पालन करते थे. लेकिन जब ये दूसरे लोग आए, फॉरेनर लोग आए, वो इस कानून का पालन नहीं करते थे जिस कानून का पालन तुम करते थे. तुमने उनके साथ वो कानून लगाया जो तुम्हारा था, उन्होंने अपने साथ वो कानून लगाया जो उनका था. उनका कानून था क्या? डिसीट, डिसेप्शन. वॉर इज डिसेप्शन, वॉर इज डिसीट. किसी भी तरीके से जीतो. तुम लोग हारे. तुम लोग कवानीन पे चल रहे थे. तुम लोग कह रहे थे 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी, रेड लाइट आएगी तो ब्रेक लगानी, पुलिस ने रोक लिया तो रुक जाना, हमने सच बोलना है, हाँ मेरे पास मोटरसाइकिल के पेपर नहीं है. तुम लोग कानून का पालन करते रहे. वो आए, उन्होंने कहा 60 किलोमीटर पे क्यों चलना है, हमने तो 80 पे चलना है, पुट लो जो पुटना है. रेड लाइट आएगी तो हम नहीं रुकेंगे, हम तो निकल जाएंगे. पुलिस वाला रोकेगा तो हम थूक के आगे भाग जाएंगे. कोई बोलेगा तुम आप मोटरसाइकिल पेपर है तो हम बताएंगे नहीं, हाँ है इस वक्त घर पे पड़े. इस वजह से हारे तुम लोग. वॉर इज डिसेप्शन, वॉर इज डिसीट. वॉर तो है ही डिसेप्शन. ये मोहम्मद बोलता है. मक्का पे हमला बता के किया उसने? नहीं, छुप के किया. दैट्स द रियलिटी. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पे है? टू विन द ऑब्जेक्टिव्स, टू विन द गोल्स, टू गैदर द गोल्स. दैट्स द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन हियर. उन्होंने अपना गोल अचीव किया. क्या गोल था? हिंद पे कब्जा करना. क्यों नहीं कर सके? इस वजह से नहीं कि हिंद के लोगों ने उनको समझ लिया. नहीं 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 नहीं, हिंद के लोग फिर भी पागलों की तरह लड़ते रहे. इस वजह से कि हिंद में बहुत सारे किले थे और ये मुसल्टे यूनिफाइड लाइन एस्टेब्लिश नहीं कर सके कमक के लिए, क्योंकि इनकी लाइन उधर से तोड़ दी किसने? सलीबी जंगों ने. अगर उस साइड पे सलीबी जंगें ना शुरू होती 10 सेंचुरी के बाद, 11वीं सेंचुरी के बाद, तो वो सारी फौज इस साइड पे आती, हिंद 100% कब्जे में हो जाता. सेंटर से ईस्ट में भी निकले थे, वेस्ट में भी निकले थे. वेस्ट में 11th सेंचुरी के अंदर सलीबी जंगें शुरू हो गई.
وہاں پہ انہیں کتے ہان شکستیں ہو رہی, یہاں پہ انڈیا میں بھی شکستیں پڑ رہی ہیں, یہاں پہ بھی ان کی بڑی جانیں جا رہی ہیں obviously, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جانیں نہیں جا رہی. بڑے بڑے یودھاؤں کا خون اس دھرتی کو سیر کیا ہوا ہے. یہ دھرتی جو ہے اس میں سے جو پانی نکلتا ہے نا ابھی, اس میں بہت بہت یودھاؤں کا خون ہے. یہ جو پانی آپ لوگ پیتے ہو نا راجستھان اور اس علاقوں میں, اس میں بہت بہت یودھاؤں کا خون شامل ہے. یہ ایسے ہی یہ دھرتی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس ایویں یہاں پہ جو باتیں کرتے ہو نا, یہ دھرتی ایویں نہیں ہے جو بڑے یودھاؤں کا خون جلا ہوا ہے تم لوگوں کا. یہ جو تم لوگ مسلٹے یہاں پہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو نا انڈیا کے اندر, یہ تمہارے آباء و اجداد کے خون سے یہ دھرتی لال ہوئی ہوئی تھی, پھر کہیں جا کے تم لوگ مسلٹے بنے ہو. تمہاری جو مائیں بہنیں ہیں نا, ان کے ریپس ہوئے ہوئے اس دھرتی کے اوپر, ان کے پرائیویٹ پارٹ سے جو خون نکلا نا ریپ کے ٹائم پہ, وہ بھی اس دھرتی کے اندر گیا ہوا ہے. ان کی اولادیں ہو تم لوگ. ان کے جو باپ اور بھائیوں کا قتل و قتال ہوا تھا نا, اس کا خون بھی اس دھرتی کے اندر ہے, اس سے تم لوگ نکلے ہوئے ہو. آج تم لوگ جو باتیں کرتے ہو نا, یہ ہے تمہارا مذہب. میں تمہیں دکھا کے بات کرتا ہوں, کتابیں دکھا کے بات کرتا ہوں, آرٹیکلز دکھا کے بات کرتا ہوں, حدیثیں دکھا کے بات کرتا ہوں, ریفرنسز دکھا کے بات کرتا ہوں. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ گالی گلوچ, گالی گلوچ. اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ What else do you have here? The reality of Islam is in its core that it is deception and deceit. آپ کے پاس permissibility of lie ہے, آپ کا permissibility of جھوٹ ہے. ستیہ وچن کسے کہتے ہیں؟ What is ستیہ وچن؟ یہاں سے آگے چلتے ہیں ستیہ وچن کے اوپر. میں نے بات کیا ایک اور چینل پہ, جناب چتر ویدی صاحب کے چینل پہ. میں نے کہا بھائی ستیہ وچن کیا ہے؟ What is ستیہ وچن؟ اسلام کے اندر ستیہ وچن کیا ہے؟ آپ یہاں پہ ایک گیم ہوتی ہے, ایک اسٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے انڈیا میں, پران جائے پر وچن نہ جائے, پران جائے وچن نہ جائے. کیا یہ چیز آپ ایگزیکٹلی کاپی پیسٹ کر سکتے ہو اسلام کے اوپر؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ اوتھ کو بریک کرنے کے لیے آپ کو پوری تھیولوجی پریزنٹ کرتا ہے, رائٹ؟ کیوں؟ آپ کو دکھاتا ہوں. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 225, یہ دیکھیے گا. اوتھ کہتے ہیں وچن کو. سہیل صاحب یہ ہندی پڑھیے گا. اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں نررتھک پر نہیں پکڑتا, بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے, اور اللہ بہت شمع کرنے والا اتینت شہنشیل ہے. بہترین ہو گیا. یہاں پہ انہوں نے قسم کا لفظ دے دیا ہے, اس کا نہیں دیا, وچن کا نہیں دیا, حالانکہ دیٹس اے وچن. ٹھیک ہے, قسم ہندی کا لفظ نہیں ہے, قسم اردو کا لفظ ہے, انہوں نے ہندی میں ڈال دیا. ساحل صاحب اللہ تمہیں نارمل اوتھس کے اوپر پکڑتا ہی نہیں ہے, نارمل قسموں پہ پکڑتا ہی نہیں ہے. امیجن دیٹ. واٹ از نارمل قسمیں؟ یعنی کہ قسم کی ویلیو کیا رہے گی اسلام کے اندر؟ ساحل صاحب مجھے قسم کی ویلیو بتائیں, اسلام کے اندر قسم کی ویلیو کیا ہے؟ توڑ دو اور کفارہ بھر دو. نا, بے معنی قسموں کا کفارہ بھی نہیں ہے. ہیلو, اچھا ہاں یہ بھی ہے نہیں نا, اس میں تو پکڑتا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم, تو نے اگر اگلی بار یہ کام کیا نا, میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. آپ نے قسم کا آگے بات کی, آپ کو ٹانگیں توڑنی پڑیں گی بھائی. لیکن یہ بے معنی قسمیں, اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے نا تو یہ بے معنی قسمیں ہیں. جو قسمیں آپ روز ایویں کھا لیتے ہیں اس کو بے معنی قسمیں کہا گیا ہے. عزت ہی نہیں ہے مطلب قسم کی. نو. لیکن اللہ پکڑے گا کس پہ؟ جو تم نے قسمیں پوری کی ہیں اپنے دلی عہدے سے. اب مجھے کیا پتا کہ کسی نے دلی عہد سے قسم کون سی والی کھائی ہے, کون سی والی نہیں کھائی. آئیے دیکھتے ہیں, اگر دلی عہد سے قسم کھا لو, چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 89 کے اندر, اگر دلی عہد سے قسم کھا لو تو کیا ہوگا؟ واللہ حبیبی, کیا اس وقت اللہ پکڑ لے گا؟ نہیں سر. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ اس کے لیے بھی آپ کو چھوٹ دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ مجھے کہتے ہو جان جائے پر وچن نہ جائے. اس آئیڈیالوجی کے اوپر آپ انڈیا میں رہتے رہے اور ان کے ساتھ لڑتے رہے. پاگل کے بچوں, مرتے نہیں تو اور کیا کرتے. یہ دیکھو ان کی قسم کیا ہے. سہیل صاحب پڑھیے گا یہ والی قسم, یہ پڑھیے. اللہ تمہیں تمہاری ویرت قسموں پر نہیں پکڑتا, پرنتو تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تم نے پکے ارادے سے قسمیں کھائی ہے, تو اس کا پرائشچیت 10 نردھنوں کو بھوجن کرانا ہے, اوسط درجے کا, جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, اتوا انہیں کپڑے پہنانا, اتوا ایک داس مکت کرنا. بس پھر جو نہ پائے. اچھا بس ختم.
یعنی کہ ایک امیر بندے کے لیے, غریب بندے کی بات ہم بعد میں کریں گے, ایک امیر بندے کے لیے سائل صاحب قسم کا خمیازہ کیا ہے؟ 10 بندوں کو اوسط درجے. اچھا بھائی اللہ نے یہ بتا دیا کہ اوسط درجے کا, ایم فینسی نہ کھلا دینا, ہیلو تاج میں نہیں جا کے کھلانا, ہیلو تاج میں نہیں کھلانا, اوسط درجے کا. صاحب ایک اوسط درجے کا تھالی کتنے کا آتا ہے؟ ایک وقت کے کھانے کی تھال اوسط بھائی میں درمیانے جو درجے کی. کھاتا ہوں ویج تھالی وہ 100 روپے کی آتی ہے بھائی. 2 سبزی رہتی ہے, ایک پراٹھا رہتا ہے, ایک دال رہتی ہے, ایک چھانچ رہتی ہے, ایک پاپڑ رہتا ہے, اور ایک اچار تھوڑا رہتا ہے. نہیں یہ سر یہ آپ غریب درجے کا کھا رہے ہوں گے, ذرا اوسط درجے میں چلے جائیں, ذرا کتنے کی آ جائے ارے گی بھائی تھالی؟ اچھا خاصا کھانا ہے بھائی, غریب نارمل کھانا ہے. چلو اس کے اندر ایک چکن باربیکیو کی لیگ بھی ڈال دیں, وہ کتنے کا آئے گا؟ 70 روپیہ. یعنی کہ ایک وقت کھانا 170 روپے کا آئے گا, جس میں یہ ساری دالیں بھی ہوں گی اور اچار بھی ہوگا اور ایک چکن باربیکیو کی لیگ پیس بھی ہوئے گی, رائٹ؟ 170 بالکل کا ہو گیا. سر. ہم اسے راؤنڈ فگر کرتے 30 روپے اس نے جو ہے نا اس بندے کو ٹپ بھی دے دی, 200 روپیہ. سر 10 بندے کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے 2000 روپیہ انڈین. ساحل صاحب کیا اوقات ہے ایک وچن کی؟ 2000 روپیہ انڈین, یہ اوقات ہے ایک وچن 2000 روپے کی. 2000 روپیہ انڈین, یہ ایک اوقات ہے وچن کی اسلام کی. آپ کہتے ہیں جان جائے پر وچن نہ جائے, آپ کہتے ہیں جان جائے پر وچن نہ جائے, یہ سال اوقات ہے 2000 روپیہ جان کی. اور یہ ہمارے یودھا جو ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے, ہم نے تو اپنے وچن کے اوپر رہنا ہے, وچن کا پالن کرنا ہے, جان جائے پر وچن نہ جائے, اور یہاں پہ 2000 روپے کی اوقات ہے. And you are telling me that this is right? پھر میں یہ نہ کہوں کہ ہمارے جو پرانے یودھا تھے بے وقوف تھے, ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ لڑ کس کے رہے ہیں, تو وہ لوگ کہیں گے یار ایڈم جو ہے نا اینٹی انڈین ہے, ہمارے یودھاؤں کو بے وقوف کہہ رہا ہے. بھائی آپ کو اگر جس دشمن سے لڑنا ہے, you need to know the ideology of that Muslim and fight like them, otherwise you can't win. ورنہ آپ جیت نہیں سکتے, you'll be on the losing side for sure. 2000 روپے کی بات. اچھا سہیل صاحب ورنہ 10 بندوں کو کپڑے دیتے, رائٹ, ورنہ ایک غلام آزاد کر دیں, یا اگر آپ اتنے ہی غریب ہیں کہ ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے, آپ امیجن کرو ساحل بھائی ایک غلام آزاد کرنا, غلام جو ہے نا وہ 10 بندوں کو کھانا کھلانے سے کم قیمت کا ہوتا تھا اس زمانے میں. اس چیز کو سمجھ رہے ساحل بھائی؟ غلام اس کی 10 کوئی بندوں اوقات ہی کو نہیں تھی نا بھائی. کھانا کھلانے سے بھی کم کی اوقات کا تھا. امیجن دیٹ ساحل بھائی, اس کی اوقات ہی نہیں تھی. اب اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, آپ بہت ہی غریب ہیں, تو کیا کریں, 3 دن روزے رکھ لیں, لو جی السلام علیکم, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تالا وچن پورا ہو گیا. لہذا آپ غریب ہو امیر ہو یا آپ مڈل کلاس ہو, ہر لحاظ سے آپ کے وچن کا اللہ میاں نے ویلیو بنائی ہوئی ہے کہ بھائی جان اس قیمت میں آپ وچن توڑ سکتے ہو. بائے بائے, ٹاٹا, خیری صلی اللہ, السلام علیکم. I'm not saying that, قرآن is saying that. مجھے نہ کہو کہ میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. یہ لو انگریزی پڑھ لو, اردو پڑھ لو, عربی پڑھ لو, کچھ پڑھ لو, پھر آپ مجھے کہو گے فریڈم آف سپیچ ہے جب لڑائی کرنی ہے اس میں, جب لوگوں کو مسلطہ بنانا ہے اس میں, جب تباہی مچانی ہے اس میں, جب کتب پنا کرنا ہے اس میں, جب حرام پنا کرنا ہے اس میں, ورنہ نہیں. ساحل صاحب اللہ اور محمد کے دین کو بڑھانے کے لیے جتنا مرضی بول لو ستے, ورنہ تو آپ بیڈ پہ بھی نہیں بول سکتے ساحل بھائی, ورنہ تو آپ باتھ روم میں بھی نہیں بول سکتے, ورنہ تو وہ صبح ابھی اٹھ کے بھی دیکھا نہیں نا بول آپ سکتے نے جب جو تک نماز ساری نہیں پڑھیں چیزیں گے. بتائی ہے. ہاں یہ بات ہے ساحل بھائی. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے, اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے,
کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو؟ یار میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو قرآن کا جو کلام ہے اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اس کے بدلے وہاں پہ اترنا چاہیے تھا ایڈم کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اور ہم ہیں جو اس کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، جو آپ کے ملا نہیں کرتے.